الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی، کبریائی، جملہ عبادات، التحیات والصلوات اور الطیبات اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے. بے شمار و لا تعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مطہر پر کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا. واجب الاحترام اساتذہ اکرام، مشائخ اعظام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سے تقریباً 1450 سال قبل جب سے رسالت محمدیہ کا سورج طلوع ہوا ہے اور 23 سال کے مختصر سے عرصے میں اس کی کرنیں چاروں سو پھیل گئی اور وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ افواجا کے مصداق اہل سنت کے پروان اور آفتاب رسالت کے ارد گرد جمع ہو کر توحید و سنت کے محافظ و مبلغ بن کر اور دین اسلام کی نشر و اشاعت اور اعلاء کلمت اللہ کی سربلندی کے لیے میدان عمل میں اترے. اسی وقت سے اسلامی دشمن عناصر اسلام کو دبانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. انہی بے شمار فتنوں میں جو فتنے انہوں نے کھڑے کیے ہیں، ایک فتنہ تصوف اور طریقت کا بھی ہے. سامعین محترم، تصوف اور طریقت محض ایک بدعت ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے دین کے بالکل برخلاف اور متضاد ایک دین ہے. مثال کے طور پر شریعت کہتی ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے، جبکہ اہل تصوف اور طریقت یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز میں الہ ہے. اور ان کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ مل کلب والخنزیر الا الہنا، کہ نعوذ باللہ خنزیر اور کتا بھی ہمارے نزدیک الہ ہیں. اسی طرح شریعت کہتی ہے کہ احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طریقے سے کر کہ گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اس کو نہیں دیکھ رہا تو یہ گمان کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. یہ احسان ہے. مگر شریعت کہتی ہے کہ عبادات تب تک قبول ہی نہیں ہوں گی جب تک ذہن میں اپنے شیخ کا تصور نہ لایا جائے. اسی طرح شریعت کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کے لیے کبائر سے اجتناب کیا جائے اور فرض کی پابندی کی جائے، جبکہ صوفیت اور طریقت یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے بنیادی عبادت ہی ضروری ہے. جبکہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ اور دین ہے اور یہ اسی حالت میں ہی ہے جس طرح 1450 سال قبل تھا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، جس کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا عمل نہیں ہے تو وہ ناقابل قبول ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں صحیح معنوں میں دین حنیف پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وما توفیق اللہ.